نماز فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جاتی ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان عبادات میں سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر الہی کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن بعض اذکار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ثواب اور روحانی اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام انسان تو کیا، فرشتے بھی اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے اذکار اور معمولی سے جملوں میں وہ تاثیر رکھی ہے جو ایک بندے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ ایسے ہی عظیم اذکار میں سے ایک عظیم تسبیح آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح نماز فجر کے وقت پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی نہیں بلکہ ایک دعا ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اے اللہ، تو ہی انہیں وہ بدلہ دے جو تیرے علم میں ہے، ان کے لائق ہے۔ اس ایک جملے میں ادب و تعظیم کی وہ بلندی ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ آج کے پرفتن دور میں جب انسان صبح سے شام تک دنیاوی مشغولیات میں مصروف رہتا ہے تو ایسے اذکار جو وضو کے بغیر چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی کیے جا سکیں وہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر خفی، سب سے افضل ذکر وہ ہے جو خاموشی اور اخلاص سے کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح صرف درود نہیں بلکہ ایک دعا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شایان شان بدلہ کی درخواست ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مومن کا خواب، ہر متقی کا ہدف اور ہر سچے دل والے بندے کی زندگی کا مرکز ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام کامیابیاں، خوشیاں، راحتیں اور عزتیں اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوں تو محض دھوکہ ہے، اور اگر کوئی غریب، فقیر یا عام انسان اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت حاصل کر لے تو وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تسبیح کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے دل میں اترتی ہے، اور وہ اعمال کیا ہیں جو رب کو راضی کرتے ہیں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی رضا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَرِضْوَانَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، یعنی جنت کی نہریں، محلات، غلمان، حوریں، وہ سب نعمتیں اپنی جگہ، مگر اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس رضا کے بغیر نہ کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ کوئی عبادت اثر رکھتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا دل اللہ کی رضا میں اتنا مگن ہے کہ اگر دوزخ بھی میرا مقدر ہو تب بھی میں اس میں خوشی سے کود جاؤں گا اگر اللہ کی رضا اسی میں ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی، یا اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم فرما، اور اگر جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس جہنم میں ڈال دے۔
لیکن اگر میں صرف تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو اپنا دیدار عطا فرما۔ یہی وہ خلوص ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو چند اقدامات کرنے چاہیے۔ اس میں نمبر 1 نیت کی اصلاح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ عمل چاہے چھوٹا ہو وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرائض کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض کو اپنی رضا کا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب قرب کا دروازہ ہیں۔ جو بندہ ان کو باقاعدگی سے انجام دیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز، استغفار اور آنکھوں کے آنسو رب کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 4 استغفار اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو ہر وقت استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنے محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے طریقوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے اتنا ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اترتی جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، سننا اور سکھانا محبت نبوی کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر وقت چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مظہر ہے۔ اس سے دل میں نور، زبان پر برکت اور زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب کی ہر بات کو اختیار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جیسے مسواک کرنا، سلام میں پہل، عاجزی، معافی، مہربانی، یہ سب ہماری زندگی میں داخل ہوں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان سے دشمنی رکھنے والوں سے بات بھی نہیں کرتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے نفرت اور ان کے خلاف رد عمل ایمان کا جز ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ ایک دن بہت غمزدہ نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی زیارت نہیں ہوتی تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور قیامت میں اگر جنت میں بھی چلا گیا تو آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، مجھے تو دیدار بھی نصیب نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، ہر نماز کو وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کرے، قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تدبر کو اپنا معمول بنا لے، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالحہ لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان سے روحانی ترقی حاصل کرے۔
نرم مزاجی اور معاف کر دینا اپنا معمول بنائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ خلق خدا کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنائے، اللہ کی رضا کا عظیم دروازہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے، خاص طور پر یتیم، مسکین، غریب اور بیماروں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کرے، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس انسان کو کامیابی اور ترقی عطا کرتا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی کرے، کیونکہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنا انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تاکہ اس کی دنیا آخرت سنور سکے۔ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بنا لیتا ہے، اس کی زندگی باوقار، باعزت، کامیاب اور روحانی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ ہر غم، مصیبت، پریشانی کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، اور جس پر رب راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں جو تسبیح آپ کو بتائی جائے گی، وہ تسبیح بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کا مفہوم، روحانی اثر اور اجر بے حساب ہے۔ یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا انعام مانگنے کی بھی درخواست ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورۃ توبہ میں ہے، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ سورۃ فتح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ سورۃ بقرہ میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ سورۃ حجرات میں ہے، اے ایمان والو آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ سورۃ نجم میں آتا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ صرف وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ سورۃ نساء میں ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اچانک موت نہیں آ سکتی۔ یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اس تسبیح کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس بندے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش کر اس کے گھر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کی اولاد کے لیے کامیابی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے، کشادہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا وضو ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے، اس کو دل میں تصور کرتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے جس میں ادب، محبت، عقیدت اور اللہ سے التجا سب کچھ شامل ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کوئی چھوٹا سا درود آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ تسبیح کا عمل بھی ایک چھوٹے درود کا ہی عمل سمجھ لیں، اور ویسے بھی درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں درود پاک کی اہمیت و فضیلت کی بے شمار احادیث اور روایات موجود ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میری امت میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہوں گے۔ درود تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والا ذریعہ ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ جو مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری زندگی میں برکت نہیں، اولاد نہیں، کاروبار میں خسارہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ ماہ بعد واپس آیا اور خوشی سے بتایا کہ اللہ نے سب مسائل حل فرما دیے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درود ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ ترجمہ: یا اللہ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق عطا فرما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ الفاظ کہے تو اس نے 70 فرشتوں کو 1000 دن تک تھکا دیا، یعنی اس کا ثواب مسلسل لکھتے رہیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 33 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھ کر آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس تسبیح سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی حاجات پوری ہوتی ہیں، قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے، قیامت میں سایہ مہیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے درود پاک کو یاد کر لیں، جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد 1 بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ آپ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔